ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم پابندی لگا, یہ تو ان کی بات ہے نا, یہ تو ان کی بات ہے, انہیں اپنا کام کرنے دیں, ہم اپنا کام کریں گے کیونکہ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں, ان کے دین کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی شورا کے سید مطلوب احمد سیفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ان کا موقف جانتے ہیں, جو کہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ابھی ایک شیخ رشید احمد صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی گئی ہے. اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. سر ابھی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے, شیخ رشید احمد نے اعلان کیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی گئی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ خود کبھی کدھر ہوتے ہیں, کبھی کدھر ہوتے ہیں, کبھی کدھر جو ہوتے ہیں. پہلے انہوں نے ریلوے میں آ کر کتنا ریلوے کو نقصان پہنچایا ہے, کتنا ریلوے کا خسارہ بڑا ہے. اور پابندی تو پھر لگے کہ ہم نے کوئی اینٹی آئین کام کیا ہو. ہمارا کوئی کام اینٹی آئین نہیں. بڑی بڑی جماعتیں, حتیٰ کہ جو اس وقت حکومت میں جماعت موجود ہے, آپ دیکھیں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا جو ہے وہ بڑا سر محل جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ نے جرمانہ انہیں کیا ہے, انہوں نے پیسے دے کر انہیں جو ہے وہ لیگلائز کروایا ہے. اس کی بہنوں کے معاملے میڈیا دیکھیں, پورے پاکستان میں ایک جماعت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تحریک لبیک پاکستان, جن کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن ثابت نہیں ہوا. جبکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے, آئین ہمارا 1973 کا آئین یہی کہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون قرآن و حدیث کے متصادم نہیں ہوگا. ہمارے وزیر اعظم کا, ہمارے صدر کا, ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف کا, ہمارے چیف جسٹس صاحب کا, سب کے جو ان کے اوتھ ہیں, ان کے اوتھ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. ان کے اوتھ میں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ختم رسالت پر, ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ دیکھیں ختم نبوت پر ان کا ایمان کہاں ظاہر ہو رہا ہے. یہ تو صرف پاکستان میں ایک جماعت TLP تحریک لبیک پاکستان, جو حضرت علامہ شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکزہ, انہوں نے یہ جماعت بنائی. ان کی جماعت یہ کام کر رہی ہے. ہماری کوئی اپنی ذاتی جنگ نہیں, ہماری یہ جانیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں. شیخ رشید آ جائے یا شیخ رشید کا باپ آ جائے, پابندیاں جتنی مرضی وہ لگا لیں, نبی علیہ السلام کے جو عاشق ہیں وہ دبنے والے نہیں ہیں. ہاں اگر کوئی ہمارے اوپر کوئی جرم ثابت ہو, ہم نے خرد برد کی ہو, ہمارے جو امیر محترم تھے اللہ ان کی کروٹ جنت عطا فرمائے, وہ کہہ رہے تھے جب میں پڑھنے کے لیے آیا جہلم میں, اس وقت 1974 یا 1960 سے لے کر اب تک میرا سارا حساب لے لیں, میں سارا حساب دینے کے لیے تیار ہوں. شیخ رشید آ جائے, عمران خان آ جائے, اور بڑے بڑے دیکھیں بڑے بڑے ہمارے جسٹس اور بڑے بڑے ہمارے جو آرمی کے عہدیدار بڑے بڑے تھے اداروں کے, وہ ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھیں کہاں ہیں. میڈیا بھی چیک کرے دیکھیں وہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم پابندی لگا, یہ تو ان کی بات ہے نا, یہ تو ان کی بات ہے, انہیں اپنا کام کرنے دیں. ہم اپنا کام کریں گے کیونکہ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں, ان کے دین کے لیے آئے ہیں. باقی جو ہماری مرکزی قیادت ہے, مجلس شورا ہے, جو وہ فائنل فیصلہ دے گی, انشاءاللہ ہم اس پر لبیک کہیں گے. شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں انہوں نے پہلے سے ہی پری پلانڈ یہ کر کے آتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں پر دھرنا دینا ہے, کس طریقے سے توڑ پھوڑ کرنی ہے, اور ان کے لوگوں نے پولیس والوں پر ظلم تشدد کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں. ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ پرامن ہیں. ہمیں بابا جی صاحب نے بھی اور ان کے صاحبزادہ والا شاہ نے ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے. آپ میڈیا پر یہ نوٹ کر سکتے ہیں, جب فیض آباد میں ہمارے اوپر شیلنگ ہو رہی تھی, گولیاں ماری جا رہی تھیں, ہمارے 8 شہید ہو چکے تھے, اس وقت بھی اگر کوئی پولیس کا بندہ پکڑا جا رہا تھا تو بابا جی کہہ رہے تھے بھی اسے کچھ نہیں کہیں, اسے ادھر لائیں, یہ ہمارا بچہ ہے, یہ ہم میں سے ہے. اور مجھے خود یاد ہے ہم نے ان پولیس والوں کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. رہی بات جو کل ہوئی ہے, یہ جو ایسا ہوا ہے, ہم کو توڑ پھوڑ کے لیے نہیں آئے. پورے پاکستان میں ہمارے 20 سے زیادہ ہمارے جو ہے وہ کارکن جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں, شیلنگ کے ذریعے, گولیوں کے ذریعے. ہم تو اپنے ڈیفنس میں لگے ہیں پھر, ورنہ ہمارا کوئی اس طرح کا مشن نہیں. گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر نے اور وزیر داخلہ نے اور وزیر مذہبی امور نے, انہوں نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے, ریٹن معاہدہ ہے, ان کے سائن موجود ہیں. اور ہمیں یہ جو ہے وہ ہمیں یہ
بتایا گیا تھا کہ 20 اپریل تک آپ کا ایک کارکن بھی ہم گرفتار نہیں کریں گے۔ ابھی تو ہمارے قائد محترم نے ایک اپنی مجلس شورا نے انہوں نے ایک پیغام دیا گورنمنٹ کو کہ 20 تاریخ تک آپ نے ٹائم لیا تھا، تو 20 تاریخ تک ہی آپ کا ٹائم ہے۔ اگر 20 تاریخ جب گزر جائے گی 12:01 پر آپ کا ٹائم ختم ہوگا اور ہم ناموس رسالت مارچ کریں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں کہی، اور اس پر انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لینا، ان کے اوپر مقدمات بنا دینا، قتل کے مقدمات بنا دینا، FIR کاٹ دینا جس میں کوئی ایسا نہ جو ہے وہ مدعی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہو، تو حکومت کی طرف سے بے ایمانی ہے، ان کے اندر جو ہے وہ گندا پن ہے جو وہ ظاہر ہو رہا ہے، ورنہ ہماری تحریک میں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پتہ چل رہا ہے کہ اس اگلا جو لاہے عمل ہے وہ کیا ہوگا تحریک لبیک پاکستان کا؟ کیا آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ اس وقت آپ کے امیر جو ہیں سعد رضوی صاحب، ان کو رہائی کا مطالبہ ہے، جو آپ کے پہلے والے مطالبات تھے جو کہ 20 اپریل سے منسلک تھے ان کے حوالے سے، اگر آپ وہ اس وقت سعد صاحب کو رہا کر دیتے ہیں تو کیا دھرنا ختم کر دیا جائے گا؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ ہم سعد صاحب کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہاں یا پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی عاشق رسول بیٹھے ہیں وہ سعد صاحب کے لیے نہیں بیٹھے، سب عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور میں نے رات بھی عرض کی تھی، ادھر ایک انٹرویو ہوا تو اس میں نے یہ عرض کی کہ اگر یہ سعد صاحب کو جو رہائی کی پیشکش کریں گے بھی گورنمنٹ، تو مجھے میرا یہ ضمیر کہتا ہے کہ وہ اس رہائی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ میرا اپنا ضمیر کہہ رہا ہے، ایمان میرا کہہ رہا ہے کہ وہ اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گئے ہیں، اور ہم ان کے لیے نہیں آئے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے وہی مطالبات ہیں جو پہلے گورنمنٹ نے منظور کیے ہیں، سائن کیے ہیں۔ جب تک پورے نہیں ہوتے، یہ فرانسیسی کتا سفیر جب تک اسے ملک بدر نہیں کیا جاتا، اپنا سفیر ہم واپس یہ پاکستانی گورنمنٹ نہیں بلاتی جو ہمارے ساتھ انہوں نے طے کیا ہے، اس وقت تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، شیخ رشید نے یہ بڑے کلیئرلی بتا دیا کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، سفیر کو نہیں نکالیں گے۔ اس کے بعد اس کیا لاہے عمل ہے؟ کیونکہ اس نے بالکل جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے جواب دے دیا ہے، اور ہماری ہمتیں اور ہمارے ایمان، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آپ لوگوں کو دیکھیں کتنے یہ بزرگ عمروں والے اپنی جانیں، حتیٰ کہ آپ بھی مسلمان ہیں، اور مجھے حیرانگی آتی ہے یہ جتنے بھی MNA MPA اور جتنے وزیر اور جتنے ہمارے ادارے ان کے جتنے سربراہ ہیں اور جتنی بھی ہمارے بڑے اداروں میں لوگ ہیں، سب نے تو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق دل سے نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی چین نہیں مانتا، اس وقت تک تو اس کا ایمان پورا ہی نہیں ہوتا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو تو مطالبہ چھوٹا سا تھا، یہ چاہیے تھا اگر اس وقت حضرت امام حسین ہوتے، اگر اس وقت حضرت خالد بن ولید ہوتے، اگر اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق ہوتے، تو وہ فرانس کے ساتھ پوری امت کفر کے ساتھ وہ جنگ کا اعلان کرتے۔ ہم ایٹمی پاور ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے مسائل ہیں، ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہیں، ہم ایٹمی پاور ہونے کے باوجود بھی ان سے ڈر گئے ہیں۔ اور یہ غلامان مصطفیٰ یہ 20 شہادتیں کے ہیں، اگر یہ سارے سنی، حتیٰ کہ امام مالک کا قول یہ روایات میں موجود ہے، آپ فرماتے جب نبی علیہ السلام کی ناموس پر امت پیرا نہ دے سکے تو بہتر یہ ہے کہ ساری امت مر جائے۔ ہمیں زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جتنے بھی مسلمان ہیں، آپ کے چینل کے تھرو میں جتنے بھی مسلمان ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جتنے تراویحیں پڑھنے والے ہیں یہ اپنے گریبان میں نظر ڈال کے دیکھیں، کیا آپ کی تراویحیں قبول ہو رہی ہیں؟ تراویح تو سنت ہے، تراویح پڑھے بغیر بھی روزہ آپ کا ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر اگر آپ پیرا نہیں دیتے تو آپ کا ایمان جاتا ہے، اگر آپ کا ایمان نہیں تو آپ کی نماز بھی نہیں ہو جائے گی۔ حکومت کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ تمام تر شہروں کو کلیئر کر دیا گیا، تمام تر شاہراہیں کھلوا دی گئی ہیں، اور چند ایک جگہ پر لوگ موجود ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد ان کو کلیئر کروا دیں گے۔ رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آرمی کو بھی طلب کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں جو ہمارے ادارے ہیں، آرمی ہو یا رینجر ہو، ان کے سربراہان سے میں یہ مطالبہ کروں گا، یہ دشمن کی چال ہے، یہ یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں ان کی چال ہے، آپ ان کی چال میں نہ آئے۔ یہ پہلے بھی اداروں کو بدنام کیا گیا،
تو اگر آپ عوام کے ساتھ اس طرح گتھم گتھا لڑتے ہیں، ان پر گولیاں چلاتے ہیں، تو پہلے آپ کی کیا ساکھ ہے؟ ابھی پہلے بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے، یہ اسمبلی جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے۔ میں نے MNA کا الیکشن لڑا تو ایک جگہ پر میں نے فوجی کی زبان سے خود سنا، اس نے کہا یہ باری جو ہے وہ TLP والوں کی نہیں، یہ تبدیلی والوں کی باری ہے۔ تو میں یہ اداروں کے جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار ہیں، آپ نے بھی اگر حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو آپ وزیر اعظم کی یا ان کی کیبنٹ کی باتوں میں نہ آئیں۔ ہم پرامن ہیں، ہمارے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے امیر محترم ان کو بلا وجہ جو ہے وہ جیل میں بھیج دیا گیا ہے، ان کے اوپر ایسے مقدمہ ڈال کر بھیج دیا گیا ہے۔ ہم پرامن ہیں اور پرامن احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے، اور ہم کوئی اس لیے احتجاج نہیں کر رہے کہ چینی مہنگی کر دی آپ نے، ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ نے پیٹرول بڑا مہنگا کر لیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں دیکھیں پیٹرول کی کیا قیمت ہے اور ہمیں کس حساب سے مل رہا ہے۔ ہم پیٹرول اور بجلی اور کھانے پینے کی چیزوں کے لیے نہیں نکلے، ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلے ہیں، اور ہمارے مطالبے بڑے واضح ہیں۔ ہمیں ہمارے مرکز سے جو آرڈر ہوگا ہم اسے مانیں گے، اور جب تک ہمارے امیر محترم جیل سے رہا ہو کر خود آ کر جو ہے وہ اعلان کریں گے تو پھر یہ دھرنے ختم ہوں گے۔ شیخ رشید احمد نے پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی کہا کہ تحریک طالبان، پھر بعد میں انہوں نے اس چیز کا کہا کہ جی تحریک لبیک اور تحریک طالبان ایک ہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جب ان کی زبانیں بھی لڑکھڑا رہی ہیں، ان کے دل بھی لڑکھڑا رہے ہیں، ہمارا طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو تحریک لبیک والے ہیں، یہ فقط اور فقط یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے آئی ہے، اور ہمارے بابا جی بھی یہ بار بار نعرہ لگایا کرتے تھے، آیا 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 آیا۔ شیخ رشید صاحب اگر دیندار ہیں، دیندار، ہمارے بابا جی تو کہتے تھے کہ آپ آ جائیں نا، ہم آپ سے ایمان کی صفتیں بھی سنیں گے، کلمے بھی سنیں گے، نماز جنازہ بھی سنیں گے، دعائے قنوت بھی سنیں گے۔ لیکن ان میں جو ان کے پہلے وزیر داخلہ تھا یا نشر و اشاعت کا تھا، وہ ڈبو ہے، ان کے اپنے جو قول و قرار ہیں۔ ہماری تحریک کا مقصد اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ لانا ہے، اور اس کے لیے ہم آخری دم تک لگیں گے۔ آئین کی جو پریمبل ہے نا، پریمبل، آپ اگر آئین کی پریمبل پڑھیں، جو قرارداد مقاصد ہے، جو منٹو پارک میں یادگار پاکستان میں باشے مسجد کے ساتھ جو قرارداد مقاصد پیش ہوئی تھی، وہ اس کی پریمبل ہے، اور وہ پریمبل پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر نظام قانون قرآن و حدیث کا ہوگا۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان، اس کا صرف اور صرف یہی ماٹو ہے۔ ہمارا تو منشور بھی بڑا مختصر ہے۔ ہمارے بابا جی کہتے تھے کہ کوئی بھی جماعت والا اپنا منشور ہمیں زبانی نہیں سنا سکتا، اور مجھے پورا منشور بھی زبانی آتا ہے، اس لیے یہ اپنا کام کریں۔ شیخ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کتنی یہ ہر حکومت میں داخل ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی دروازے سے، چور دروازے سے۔ یہ ایک وقت میں جب اسے کہہ رہا تھا پرائم منسٹر جو اس وقت عمران کا، میں اسے چپراسی بھی نہیں رکھوں گا، ان کی بحثیں وہ ٹی وی پر موجود ہیں، آپ مکالمے ان کے سن سکتے ہیں۔ آپ ان کی دیکھیں کیسے جپیاں پڑھ رہی ہیں، یہ جپیاں ان کی صرف اقتدار کے لیے ہیں، اور اقتدار صدا جو ہے وہ اقتدار تو اللہ کے پاس ہے۔ ان کے پاس، ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور امانت میں یہ لوگ خیانت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ روزے دار، یہ لوگ عاشق رسول، یہ روزے کی حالت میں بھی بیٹھے۔ کیا ہمیں اور کوئی کام نہیں؟ کیا ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ کیا ہمارے اور کوئی کاروبار نہیں؟ الحمدللہ تو کاروباری حضرات بھی بیٹھے ہیں، وکلاء بھی ہیں، بڑے بڑے مختلف فیکٹری آنرز بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور صرف اس لیے آئے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دے رہے ہیں۔